ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. صراط مستقیم، صراط مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما، اے رسول کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی ہے، اور وہ راستہ دین قیم یعنی سیدھا دین ہے۔ یہ دین کون سا ہے؟ اللہ تعالی خود فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین حق تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے۔ گویا صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، جو اسلام پر چل رہا ہے وہ صراط مستقیم پر ہے، اور جو اسلام پر نہیں چل رہا وہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا اور گمراہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما وعلى كنفي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى الصراط وفي رواية أحمد على باب الصراط داعي يدعو يقول يا أيها الناس اسلكوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداعي يدعو على الصراط فإذا أراد أحدكم فتح شيء من تلك الأبواب قال ويلك لا تفتحوا فإنك إن تفتحوا تلجه فالصراط الإسلام والستور وفي رواية أحمد السوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق واعظ الله يذكر في قلب كل مسلم رواہ الحاکم و احمد و سندہ صحیح۔ اللہ نے صراط مستقیم کی مثال اس طرح بیان کی ہے کہ وہ ایک سیدھا راستہ ہے۔ راستے کے دونوں جانب دو دیواریں ہیں جن میں کھلے ہوئے کئی دروازے ہیں۔ ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ راستے کے دروازے پر ایک پکارنے والا پکار رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اے لوگوں اس راستے میں سب اکٹھے داخل ہو جاؤ اور ادھر ادھر نہ مڑو۔ راستے کے اوپر کی طرف ایک اور پکارنے والا پکار رہا ہے، جب تم میں سے کوئی ان دروازوں کے کسی پردے کو کھولنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے تمہاری خرابی ہو، اسے نہ کھولنا، اگر تم نے اسے کھولا تو تم اس میں ضرور داخل ہو جاؤ گے۔ سنو وہ راستہ تو اسلام ہے، وہ پردے یا دیواریں اللہ کی حدیں ہیں، وہ کھلے ہوئے دروازے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ راستے کے سرے پر جو پکارنے والا ہے وہ اللہ عز و جل کی کتاب ہے، اور راستے کے اوپر کی طرف جو پکارنے والا ہے وہ اللہ کا وعید ہے جو ہر مسلم کے قلب میں نصیحت کرتا رہتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال هذا
سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه رواہ احمد والحاکم وسندہ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سمجھانے کے لیے ایک خط کھینچا، پھر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں اور بائیں چند خطوط کھینچے اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں، ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ میرا سیدھا راستہ تو یہی ہے، بس اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلنا، ورنہ وہ راستے تم کو اللہ کے راستے سے علیحدہ کر دیں گے۔ اللہ قرآن مجید کے ذریعے تم کو ان باتوں کا حکم دے رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، کیونکہ خط مستقیم میں کہیں کجی نہیں ہوتی، لہذا صراط مستقیم میں بھی کہیں کجی نہیں ہے، اور کیونکہ دو نقطوں کے درمیان صرف ایک ہی خط مستقیم کھینچا جا سکتا ہے، لہذا دنیا کی منزل اور آخرت کی منزل کے درمیان صرف ایک ہی صراط مستقیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صراط مستقیم کو صرف ایک ہی خط مستقیم سے ظاہر کیا، اس کے متوازی یا غیر متوازی اور خطوط نہیں کھینچے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ منزل آخرت تک پہنچنے کے لیے متعدد راستے ہو سکتے ہیں۔ مزید برآں جو غیر متوازی خطوط کھینچے انہیں شیطانی راستے بتایا، ظاہر ہے کہ شیطانی راستوں پر چل کر کوئی منزل مقصود تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ شیطانی راستوں پر شیطان ہوتا ہے اور ان راستوں کی طرف دعوت دیتا ہے، برخلاف اس کے صراط مستقیم پر اللہ تعالی ہوتا ہے جو صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ میرا سیدھا راستہ تو یہی ہے، بس اس کی پیروی کرو۔ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، جیسا کہ ثابت کیا گیا ہے، اور کیونکہ صراط مستقیم صرف ایک ہے لہذا اسلام بھی صرف ایک ہے۔ اس اسلام یا صراط مستقیم سے جو لوگ ادھر ادھر نکل گئے ان کے راستے اسلام نہیں ہو سکتے، ایک تو اس لیے کہ اسلام کئی نہیں ہو سکتے، دوسرے اس لیے کہ حدیث بالا کے مطابق یہ شیطانی راستے ہیں اور شیطانی راستے کبھی بھی اسلام نہیں ہو سکتے۔ البتہ مذکورہ مباحث سے ثابت ہوا کہ فرقہ فرقہ ہو جانا شیطانی کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی شکل سے ظاہر ہے
کہ جو شخص بھی ان شیطانی راستوں میں سے کسی راستے پر چلے گا وہ جتنا آگے جائے گا صراط مستقیم سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ صراط مستقیم کی طرف واپس لوٹنے کے لیے اسے ایسے راستے تلاش کرنے پڑیں گے جو صراط مستقیم تک پہنچا دیں، اور ایسے راستے جد و جہد، پرخلوص جستجو اور صحیح ایمان سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے یعنی صراط مستقیم کے لیے جد و جہد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور بإذنہ ویہدیہم الى صراط مستقیم۔ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور ہدایت اور روشن کتاب آ چکی ہے، وہ ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کے راستے بتا دیتا ہے جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، پھر اپنے حکم سے ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے اور ان کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ ایمان والوں ہی کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آیات سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں اور پھر صراط مستقیم کے لیے جد و جہد، سعی و کوشش بھی کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی طرف لے جانے والے راستوں کی ہدایت کر دیتا ہے اور انہیں صراط مستقیم پر لے آتا ہے۔ صراط مستقیم ایک ہے۔ جو لوگ صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں لیکن انہیں صراط مستقیم کی طلب صادق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سلامتی کے راستے یعنی ایسے ذرائع پیدا کر دیتا ہے جن سے وہ صراط مستقیم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اے لوگوں اللہ تک تو بس سیدھا راستہ پہنچتا ہے اور اس سیدھے راستے سے لوگوں نے کچھ ٹیڑھے راستے نکال لیے ہیں، وہ اللہ تک نہیں پہنچتے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ بالکل سیدھا ہے، اس راستے میں کجی پیدا کرنا مومنین کا شیوا نہیں ہو سکتا، یہ تو کافروں کا شیوا ہے کہ وہ صراط مستقیم میں کجی پیدا کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ کافروں کے لیے شدید عذاب کے باعث بڑی خرابی ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی نکالنے کی فکر میں رہتے ہیں
تاکہ لوگوں کو اصل راستے سے ہٹا کر ٹیڑھے راستے پر لگا دیں۔ ایسے لوگ گمراہی میں بہت دور جا پڑے ہیں۔ تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذا